اللہ کا خوف پیدا ہوا، جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، وہ انسان کبھی تو گناہوں سے بچنے کی تدبیر آپ کو سمجھ آ گئی نا، کہ ہم اللہ کی صفات کو پڑھیں، سمجھیں، بولیں، بار بار ذکر کریں، اللہ کے ناموں کا ذکر کریں، اور قرآن کریم کے پہلے صفحے پر وہ اللہ کی صفات لکھی ہوئی ہیں، ان کا ترجمہ پڑھیں تاکہ اللہ کا ڈر دل میں آئے۔ اب اگلی بات، اللہ کا ڈر دل میں آیا تو گناہوں سے ہم بچ گئے، اسی کو کہتے ہیں لا الہ لا الہ، سارے گناہ ختم ہو گئے، لا الہ الا اللہ۔ جب لا کہا وہ لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، شاعر نے کہا۔ تو جب لا الہ کہا اب گناہ ختم ہو گئے، اب دل کا سیقل ہو گیا، یعنی ریگمال کے ذریعے زنگ اتار دیا، اب ہے الا اللہ، کیونکہ اللہ کسی گندی جگہ نہیں آتے۔ جب اللہ کو دل میں بسانا ہے تو دل پاک ہونا چاہیے نا، اللہ پاکیزہ ذات ہے، یہ ہر ایک کے دل میں نہیں آئے گا، یہ ذات اسی جگہ آئے گی جہاں دل کا برتن پاک ہوگا۔ فرمایا کہ انسان جب گناہوں سے بچ جاتا ہے، خشیت الہی دل میں آ جاتی ہے، اب اگلا کام آسان ہو گیا، عبادت کرنا آسان ہو گیا۔ عبادت آسان، عبادت میں لذت پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ سمجھتا ہے میں کس کے سامنے جھکا ہوں؟ اللہ کے سامنے۔ میں سجدہ کس کو کر رہا ہوں؟ پیچھے کھڑا وہ کہتا ہے جی یہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں۔ پھر یہ جب عبادت کرتا جاتا ہے تو اللہ کی پہچان اور معرفت کے ساتھ ساتھ اللہ سے محبت ہونے لگتی ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اے اللہ میں نے دل کو صاف کر لیا ہے تیرے لیے، اب اس کو خالی کر دیا، لا الہ، کلمہ پڑھ لیا نا، لا الہ، اب میرے دل میں اور کسی کی محبت۔ اسی لیے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی اور گناہ کا اصل اور جڑ ہے۔ جب تک ہم دنیا سے محبت کریں گے، دنیا کی چیزوں سے محبت کریں گے، چاہے اس میں انسان ہو، اور محبت کا یہاں معنی کہ اللہ کے مقابلے میں وہ مقام جو اللہ کو دینا ہے محبت کا، وہ دنیا والوں کو دے دیا۔ نشانی بتا رہا ہوں کہ جب ہم کسی انسان کے بغیر رہ نہ سکیں، ہے انسان دوست ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نماز چھوڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ چھوڑ دیتے ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہوتی، سمجھ لے کہ اللہ کو مقام نہیں دیا، دنیا کو مقام دیا ہے۔ اللہ سے محبت نہیں کی، دنیا سے محبت کی ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر خطیئہ، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ تو جب لا الہ کہا تو اب دنیا کی محبت کو بھی دل سے نکالو۔ دنیا کمانا ٹھیک، لیکن اس کی محبت کو دل میں رکھنا برا، اس کی محبت کو دل میں رکھنا برا ہے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ جائیداد ہو، کوئی بھی چیز ہے یہ دنیا سے تعلق رکھنے والی ہے، اس کی محبت کو دل میں جگہ مت دیجئے، اس کے فائدے بڑے ہوں گے۔ جب ہم زمین کو دل میں جگہ نہیں دیں گے تو جس کا حصہ ہے اس کو ملے گا نا۔ جب ہم زمین کو دل میں جگہ نہیں دیں گے، کہیں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو ہم اپنی طرف سے دوسری کی طرف مٹی ڈال کر دوسری کی جگہ پہ قبضہ نہیں کریں گے۔ ہمیں ڈر ہوگا اللہ کا، اور اللہ کی معرفت ہمارے دل میں ہوگی۔ اس لیے جب اللہ کی محبت دل میں آنے لگ گئی تو اب اللہ سے عشق ہونے لگا، پیار ہونے لگا، جو حضرات انبیاء کو اللہ سے تھا، جو حضرت ابراہیم کو اللہ سے عشق اور پیار تھا،
جو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سے محبت اور عشق تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سے محبت اور پیار، دیگر انبیاء حضرت ایوب علیہ السلام کو، اور پھر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں پڑھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں انبیاء کرام جو اللہ سے نہ صرف محبت بلکہ عشق کرتے تھے، عاشق تھے اللہ کے۔ ان کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اب جب اللہ سے عشق بڑھا، عبادت میں مزہ آنے لگ گیا۔ جب اللہ سے عشق بڑھا، شیطان اب دور رہے گا، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ جب اللہ سے محبت بڑھی، عشق بڑھا، تو اب شیطان اس کو زیادہ ورغلائے گا نہیں، دور رہے گا اسے۔ اب یہ عشق پیدا کیسے ہوگا؟ پہلی چیز گناہوں سے بچنا، جو میں نے تذکرہ کر دیا، اور دوسری چیز عبادت میں لذت پیدا کرتے ہوئے بھی اللہ کی صفات کو یاد کرنا۔ اللہ کی صفات کو پڑھتا رہے، محبت بڑھتی جائے گی۔ پھر رات کو یہ مصلی پہ کھڑا ہوگا، دن کو کھڑا ہوگا، نیت اللہ کی رضا ہوگی۔ پھر یہ کھڑا ہوگا پچھلی صف میں، آگے سے بچہ گزرے گا، بوڑھا گزرے گا، کوئی بھی گزرے گا، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں آگے سے کون گزر رہا ہے۔ آگے سے گزرنا نہیں چاہیے، لیکن اس کا تعلق اللہ سے اتنا جڑا ہوا ہے کہ بدن پر تیر بھی لگ جائیں تو تب بھی اللہ اللہ ہے۔ اب اس کی جسم کو ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی اس کی زبان سے اللہ نکلے گا، کیونکہ اب اس کی محبت اور عشق اللہ سے ہے، اس کا پیار اللہ سے ہے، دنیا اس کی ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ہمارے جیسا کمزور ایمان والا، تو آگے سے وہ مجنو گزر گیا، وہ جن کا قصہ مشہور ہے، اگرچہ اس میں حقیقت نہیں ہے سمجھانے کے لیے۔ تو جب وہ آگے سے گزرا تو نمازی نے نماز توڑ کے آگے پکڑا اسے گلے سے۔ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا میری نماز آپ نے توڑ دی؟ تو مجنو نے کہا کہ اچھا تو جو عبادت کر رہا تھا کس کی کر رہا تھا؟ کس کی کر رہا تھا؟ اس نے کہا واقعی ہاں اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اچھا اللہ سے تجھے عشق پیار بھی ہے؟ کہا ہاں بہت زیادہ، تبھی تو میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں جھوٹ بول رہے تو محبت میں تو سچا عاشق اللہ کا نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میں لیلا کے عشق میں تیرے سامنے سے گزر گیا، مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ تو کیسا اللہ کا عاشق ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور آگے سامنے دیکھ رہا ہے کہ فلاں زید بکر فلاں فلاں جا رہے ہیں آگے سے۔ تجھے کوئی اللہ سے محبت نہیں ہے، تیری توجہ دائیں بائیں ہے، تجھے کوئی اللہ سے عشق پیار نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جب اللہ کا عشق اور محبت اس دل میں آئے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اس کی عبادت میں مزہ پائیں گے، عبادت میں وہ سکون ہوگا جو کسی اچھے کھانے میں، اچھے مشروبات میں نہیں ہے۔ اب تجزیہ کرتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، لیکن لطف نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے توفیق نہیں ہو رہی، تو پھر سمجھ لے کہ اللہ سے نہ عشق ہے نہ اللہ کی خشیت دل کے اندر ہے، کوئی اللہ سے ڈر نہیں ہے، اللہ سے پیار ہی نہیں ہے اسے، یہ دنیا سے محبت کر رہا ہے، پوری رات پورا دن دنیا اس کے ذہن میں ہے، اللہ تو ہے ہی نہیں اس کے ذہن میں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں تاکہ عبادت میں مزہ آئے، اور جس جگہ عبادت کرنے والے وہ اللہ کی لذت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر ہے، مسجد ہے، کوئی بھی جگہ ہے، وہاں پر ہر آنے والے کو سکون ملتا ہے، وہاں آنے والے کو سکون ملتا ہے۔ جس دل میں اللہ ہوتے ہیں اس دل میں سکون ہوتا ہے، اور جس دل میں اللہ نہیں ہے اس دل میں سکون نہیں ہے۔ اور شاعر نے کہا نا، ایک ہی تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے ہی نفرت ہو گئی۔ کسی صوفی نے کہا کہ جب اے اللہ تجھ سے مجھے محبت ہو گئی تو اب مجھے دنیا اچھی نہیں لگتی۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ نیت مخلص خالص ہو جائے گی اللہ کے لیے،
صرف اللہ کے لیے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہو، سارا کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے۔ آج ہم اولاد کی خدمت کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کہ یہ اولاد ہے، کل آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، کل ہمیں کما کے دے گی نوٹ۔ آج ہم والدین کی خدمت اس لیے نہیں کر رہے کہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، کہتے ہیں یار بس لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ہم نیت یہ کر لیں کہ ان کا ہم پر حق ہے تو خدمت آسان ہو جائے گی۔ اولاد کی نیت یہ کر لیں ان کا ہم پر حق ہے تو کل یہ شادی کر کے جب دور بھاگیں گے تو کوئی ٹینشن ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس لیے تو نہیں پالا کہ یہ ہماری خدمت کریں، ہم نے اس لیے پالا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ہم ہر معاملے میں اللہ سے تعلق رکھنے والے بن جائیں، اللہ سے ہر معاملے میں اللہ سے ہمارا تعلق ہو، اور وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے سب کچھ۔ ہر خوشی اور ہر غمی میں ہم سوچیں کہ اللہ راضی کب ہوتے ہیں، کیونکہ عشق جو ہے نا، تو پھر ہم دنیا کی رضا کا نہیں سوچیں گے، کس کی رضا کا سوچیں گے؟ اور جب اللہ سے کٹ جائیں گے تو پھر ہم کہیں گے لوگ کیا کہیں گے یار، لوگ کیا کہیں گے، اس غم نے ہم کو مارا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر رخصتی کرنی ہے تو برقعے میں کرو، مووی نہ بناؤ، نہیں پھر لوگ کیا کہیں گے، اس میں ہم نے پیسے ضائع کر دیے، لوگ کیا کہیں گے۔ غمی کے موقع پہ ہم نے پیسے خرچ کر دیے، ایصال ثواب کا نہیں سوچا، اس کے ذمہ نمازیں مقروض تھا وہ، اس کے قرض کی ادائیگی نہیں سوچی، بس صرف دکھلاوے کے لیے لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ہے دنیا کی محبت، یہ جب تک دل سے نہیں نکلے گی اللہ دل میں نہیں آئیں گے، گناہ ہوتے رہیں گے۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ڈر دل میں لاؤ، اللہ کی خشیت دل میں لاؤ، اللہ کی صفات پڑھو، علماء کے پاس بیٹھو، سمجھو صفات اللہ کی کیا ہیں، اللہ کے بول بولو، کیونکہ ورنہ ہم برائے نام مسلمان ہیں، بس لوگ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ قاری ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ کو ناظرہ بھی آتا ہے، لوگ کہتے ہیں آپ بڑے نمازی ہیں، ماشاءاللہ آپ تو سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، آپ تو عاشق رسول ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ اچھا جب اللہ کے نبی نے وہاں دھتکار دیا چلو دفع ہو جاؤ، پھر کیا بنے گا؟ جب اللہ کے عدالت میں کھڑے ہوئے اور وہاں پر شرمندگی ہوئی، کیا بنے گا پھر؟ کہیں گے لوگوں کیا کہتے ہو تم میرے بارے میں؟ آؤ بتاؤ نا، میں نے زکوٰۃ دی تھی تو لوگوں تمہیں دکھانے کے لیے، میں نے کسی کے ساتھ تعاون کیا تھا صرف احسان جتلانے کے لیے، میں نے نمازیں پڑھی تھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، میں نے قرآن کی تلاوت کی تھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آ جاؤ، آج حدیث کے اندر آتا ہے فقد قیلا، دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا آج تیرا اس در پہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تو نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، والدین کی خدمت کی ہے دکھلاوے کے لیے، اولاد کی خدمت کی ہے دکھلاوے کے لیے، خوشی غمی دکھلاوے کے لیے کی ہے، آج فقد قیلا، دنیا میں کہا گیا، لوگوں نے کہہ دیا، رشتہ داروں نے کہہ دیا، آج تیرا کوئی سخاوت کا عمل نہیں ہے، تیرا کوئی روزہ نہیں ہے، تیری کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، تیرا کوئی حج نہیں ہے۔ حج بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں، بسا اوقات عمرہ کر کے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب کیا حال ہے؟ یہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، کیوں حاجی کہہ رہے ہو؟ اس نے 5 نمازیں پڑھی ہیں اور اس کو آپ نمازی نہیں کہہ رہے۔ اسی طرح حفاظ قرآن دیکھ کے نہیں آتا، کہتے ہیں حافظ صاحب، وہ کہتے ہیں ہاں قرآن ہے، اس کے دل میں قرآن ہوتا تو اس کے سامنے کوئی آثار نظر آتے، نہیں ہے، نکل چکا ہے۔ ہم خود لوگوں کو متکبر بناتے ہیں، حاجی صاحب، حافظ صاحب، وہ پہلے ہی ہوا لے کے بیٹھا ہوتا ہے، ہم اور ہوا دیتے ہیں اسے۔ تو گناہوں کے لیے ہوا مت دیجیے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی آدمی کے منہ پر تعریف نہ کریں، منہ پر تعریف صرف عورتوں کی کریں جو کام نہیں کر رہی گھر میں، ان کی تعریف کریں، باقی کسی کی اجازت نہیں ہے۔ یاد صاحب، کسی کے منہ پہ تعریف نہ کریں، صرف خواتین کی تعریف کریں، کیونکہ وہ بیچاری بیوقوف ہوتی ہیں، ان کی تعریف کریں تو وہ فوراً کام کریں گی، تعریف نہ کریں تو انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ باہر کے سپیکر تو بند کر دیں۔ تو اس لیے منہ پر تعریف بیوقوف کی جاتی ہے، شریعت نے، اور ویسے ہی بس چھوڑ دیں،
शरीयत ने मुंह पर तारीफ की इजाजत, हाँ पीठ पीछे तारीफ करो। हम क्या करते हैं, पीठ पीछे गीबत, खूब गीबत टिका के, और मुंह पे माशाल्लाह हजरत आप बड़े अच्छे आदमी हैं। तो बहरहाल बातें बहुत ज़्यादा हो गई। आज हमने दो बातें सीखी हैं। एक, गुनाहों से कैसे बचना है, अल्लाह का डर जब दिल में होगा, वरना कैमरे शैमरे नाकाम हैं। और अल्लाह से अल्लाह की इबादत कैसे करनी है ताकि दिल लगे, ये उसी वक्त दिल लगेगा जब हमारे दिल में क्या होगी, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का इश्क होगा। अच्छा, इश्क का मैं लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ, मोहब्बत और इश्क में फ़र्क ये है कि मोहब्बत सोच समझ के होती है, और जो इश्क होता है फिर वो समझ से बालातर होता है। गोया कि शैतान का तसर्रुफ मोहब्बत करने वाले पे हो सकता है, लेकिन जो आशिक है उस पर शैतान तसर्रुफ, अब आप अल्लाह के और अल्लाह के नबी के आशिक होंगे, शैतान आपको 100 बातें बताएगा कि लोग क्या कहेंगे, तो आपके दिल में नहीं आएगा, दिमाग में नहीं आएगा कि लोग कहते रहें। आपको लोगों की कभी परवाह नहीं होगी। जब आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी की मोहब्बत होगी, फिर लोगों की बातें आपके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। लेकिन जब तक अल्लाह से कट कर रहेंगे, बस हमारे लिए कुरान और हदीस लोगों की बातें ही हैं। लोग क्या कहेंगे इसलिए ये कर्जा ले रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ। ओ भाई छोड़ो, लोग भी अच्छे काम पर दाद दें। अगर कोई आदमी अच्छा काम करे तो उसकी हौसला अफजाई करें, बुरा काम करे तो उसका साथ, जालिम का साथ, क्योंकि उसने आज जुल्म किया है कल फिर जुल्म करेगा, तुमने साथ जो दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मेरे दिल में, आपके दिल में खशियत इलाही और इश्क़ इलाही नसीब फरमाए। व आखिर